السلام علیکم، میں آپ کا دوست حامد اور آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل ٹریول اپڈیٹس میں ویلکم کرتا ہوں۔ فرینڈز، سعودی ایمبیسی اور سعودی ویزا کے حوالے سے کافی عرصے سے کافی ساری جو ہے وہ نیوز گردش کر رہی ہیں۔ پچھلے کچھ دن پہلے سعودی ایمبیسی کی طرف سے ایک سرکولر جاری ہوا تھا، اسلام آباد ایمبیسی کی طرف سے بھی اور کراچی ایمبیسی کی طرف سے۔ تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی کہ چلو سعودی ایمبیسی نے کام شروع کر دیا اور کراچی نے بھی کام شروع کر دیا ہے۔ اور کرونا سے پہلے جو جن بندوں کے ویزے اسٹیمپ ہوئے تھے اور وہ کافی پریشان تھے، اور جس طرح سے چھٹی والے بندے بھی پریشان تھے، اور ان کا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور وہ اکتوبر میں ان کی واپسی شروع ہو گئی تھی۔ اور ساتھ ہی جن کے ویزے لگے ہوئے تھے، ایکسپائرڈ ویزے تھے، وہ پریشان تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور ہم کب جو ہے وہ سعودی عربیہ جا سکیں گے۔ اور انہوں نے اپنے ویزے کی پیمنٹ بھی کر دی ہوئی تھی، پروسیس کی پیمنٹ بھی کر دی تھی ہوئی، اور کافی ساری پریشانی تھی ان کو۔ تو سعودی ایمبیسی کے اس سرکولر کی وجہ سے کافی خوشی ہوئی کہ چلو سعودی ایمبیسی نے کام شروع کیا ہے اور روزگار بندوں کا چلے گا اور ان کا چولہا جلے گا، فیملی کو وہ سپورٹ کر سکیں گے باہر جا کے۔ تو ہم نے کیس ریڈی کیے، میڈیکل کروائے بندوں کے، اور کیس سبمٹ کیے کراچی ایمبیسی میں، لیکن کراچی ایمبیسی نے وہ پاسپورٹ ہولڈ کر لیے، اور یہ میرے خیال میں تیسرا یا چوتھا ہفتہ جا رہا ہے اور کراچی ایمبیسی نے پاسپورٹ کسی بندے کو بھی واپس نہیں کیا۔ ایک ویزا جو 15 اکتوبر کو ایک فیصل نام کا لگا تھا اور وہ مارکیٹ میں جو ہے وہ رول کر رہا تھا، وہ ایک ویزا جو وہ اسپیشل کیس کسی سعودی پرنس نے لگوایا تھا، اس کا اپنا پرسنل وہ بندہ تھا اور اس نے اپنی پرسنل اپروچ پہ وہ ویزا لگوایا تھا۔ تو اسپیشل کنسرن پہ ایمبیسی نے، وہ حالانکہ ایمبیسی کلوز تھی، انہوں نے ایک ویزا جاری کیا، اور ہماری مارکیٹ میں ہمارے دوستوں نے کافی اس کا ہنگامہ کھڑا کیا۔ کئی لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ وہ ویزے لگ رہے ہیں اور آپ نہیں لگا رہے ہیں، ایجنٹوں کو وہ ایسے کہہ رہے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایمبیسی ہماری تابع نہیں ہے، نہ ہماری غلام ہے، نہ ہم اس کے پابند ہیں، نہ ہماری وہ پابند ہے کہ وہ ہمارے کہنے پہ یا ہماری بات کو فالو کرے گی۔ وہ فارن آفس کی بات کو فالو کرتے ہیں۔ اگر فارن آفس کو سے ان کو کوئی ایسا کوئی آرڈر ملتا ہے یا ایسی کوئی اسپیشل ان کو کوئی انفارمیشن ملتی ہے تو اس کو فالو کرنا ان کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ باقی رہی بات اسلام آباد کی، تو اسلام آباد سے بھی ہمارے کچھ کیس کینسل ہوئے تھے، لیکن ری سبمٹ نہیں ہو سکے وہ کیس، اور ایمبیسی نے کہا کہ ہم آپ کو بتائیں گے، ابھی تک آپ نے کیس واپس ہمیں جمع نہیں کروانے ہیں۔ تو آج صبح 10 سوا 10 بجے ہمارا جو لڑکا ڈراپ باکس لے کے جاتا ہے ایمبیسی میں، اسلام آباد ایمبیسی میں، تو اس نے جب اس کو نئی انفارمیشن ملی ہے تو اس نے ایمبیسی سے باہر نکل کے ہمیں میسج کیا ہے، اور میں نے وہ میسج پڑھا اور بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ جو ٹریول انڈسٹری، ریکروٹنگ انڈسٹری، اور جو خاص طور پہ سعودی عربیہ کا ویزا رکھنے والے لوگ ہیں یا جو ویزا کے خواہش مند لوگ ہیں، ان کے لیے بھی بہت بڑی خبر تھی، کیونکہ ایک پوری انڈسٹری جو ہے وہ پچھلے 1 سال سے وہ جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے، اور لوگ بھی جن کے ویزے جنہوں نے پرچیز کیے ہوئے ہیں، جن کے ویزے لگے پڑے ہیں یا جو ویزا لینا چاہ رہے ہیں، وہ بھی مسائل کا شکار ہیں اور پریشانی کا شکار ہیں۔ تو میں نے وہ میسج پڑھا اور آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں گا، تو بڑی خوشی ہوئی۔ پھر میں نے ریکنفرم کیا اس میسج کو، تو وہ بالکل ایک پکی خبر تھی، اور مجھے اپنے سورسز سے پتہ چلا کہ آج سیکنڈ ٹائم تک انشاءاللہ کراچی سے بھی ہمیں اپڈیٹ مل جائے گی۔ تو میں نے سوچا کہ وہاں سے جب جو ہی اپڈیٹ ملے گی تو پھر میں یہ نیوز جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو الحمدللہ اسلام آباد سے جو ہے وہ کل سے سبمیشن سٹارٹ ہو رہی ہے، ویزے جمع ہونا سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی جو ہمارے لیے خبر ہے وہ جو فریش ویزا والے ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ فریش ویزا کیس بھی کل سے سبمٹ ہو رہے ہیں، ایگریمنٹ لیٹر چاہیے ہوگا ان کے لیے سعودی کفیل کا۔ اور اس میں ایک چیز آپ یاد رکھ لیں، نوٹ کر لیں کہ جو کمپنی مسسا یا کوئی بھی چھوٹی کمپنی ہے یا بڑی کمپنی ہے، ان کا بار کوڈ والا آن لائن پیپر چاہیے ہوگا۔ آج کل بار کوڈ والے جو ہے وہ پیپر چلتے ہیں، میں آپ کے ساتھ یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا اس کا ایک سیمپل بھی۔ اور جو ویزے کینسل ہو گئے ہیں، اور اگر وہ ویزا جو کینسل ہوا ہے اس پہ سیم بندہ آپ ٹریول کروا رہے ہیں، سیم بندہ ٹریول ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ایک تجدید کا پیپر ہوتا ہے، وہ رینیول کا، یعنی وہی ویزا آپ کا رینیو ہو جائے گا، اس کی ڈیٹ آگے ایکسٹینڈ ہو جائے گی، تو وہ پیپر چاہیے ہوگا تجدید کا۔
اور جو ویزا ایکسپائر ہو گیا اور آپ وہ پرانے والا بندہ اس پہ نہیں جا رہا ہے، آپ بندہ اس پہ چینج کر رہے ہیں، تو کینسلیشن والا پیپر آپ کے لیے چاہیے ہوگا، کفیل کا پیپر آپ کو چاہیے ہوگا. اس پیپر پہ ایک دفعہ آپ سبمٹ کروائیں گے، ویزا کینسل ہوگا، ویزا کینسل ہو کے پھر آپ کو واپس ملے گا، پھر وہ وکالہ آپ کا ریفریش ہوگا، کفیل دوبارہ وکالہ بنائے گا، تو آپ نیا کیس جو ہے وہ نئے طریقے سے نیا میڈیکل کروا کے فنگر کروا کے نیا جو کیس ہے آپ سبمٹ کریں گے اور وہ ایمبیسی جو ہے ویزا لگا دے گی. اسی طرح کراچی میں بھی کل سے بلکہ آج بھی کراچی میں جو پرانے کیس سبمٹ ہوئے تھے، ہمارے بھی اس میں کچھ کیسز تھے، تو آج وہ کینسل ہوئے ہیں اور رینیو بھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے آج سے کراچی سے بھی جو ہے وہ کام شروع ہو گیا ہے. اس میں ایک میں اور چیز ایڈ کر دوں کہ اس میں نیا پروسیس کیا ہوگا. جتنے بھی ایکسپائرڈ ویزا ہیں ان کو نیا میڈیکل کروانا ہوگا. ٹھیک ہے، نیا میڈیکل آپ نے پرانے ای نمبر پہ، پرانا جو آپ کا ای نمبر نکلا تھا اس پہ آپ نے آن لائن کروانا ہے. نئے میڈیکل کو پرانے ای نمبر پہ آن لائن کروانا ہے، اور آن لائن کروا کے اپنی متعلقہ ایجنسی کو بھجوا دیں، ان کو دے دیں، وہ نیکسٹ آپ کا پروسیس کریں گے. اور جن کے ای نمبر فنگر پرنٹ ہوئے تھے اور ان کا جو ہے ویزا نہیں لگا تھا، ان کو یہ چاہیے ہوگا کہ وہ اپنا نیا میڈیکل کروائیں گے، بایو میٹرک اسی ای نمبر پہ کروائیں گے. اگر آپ کا ای نمبر نکل چکا ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کا ای نمبر نہیں نکلا تو آپ ای نمبر لیں گے اور اپنی متعلقہ ایجنسی سے ای نمبر لیں گے اور اپنی بایو میٹرک کروا کے اپنی ایجنسی کو سبمٹ کروا دیں گے. تو اگر آپ کو کسی حوالے سے بھی کوئی بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ ہمیں نیچے میسج کر سکتے ہیں، ہم آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں گے انشاءاللہ.